تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ واللہ خلقکم، اللہ ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، ثم یتوفاکم، پھر اللہ تمہاری روح قبض کر کے تمہیں وفات عطا کریں گے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نکمی عمر تک جا پہنچتے ہیں، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ کسی بھی چیز کا علم حاصل نہیں کر سکتے اس کے بعد، ان اللہ علیم قدیر، اللہ جاننے والے ہیں اور قدرت والے ہیں، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق کے اعتبار سے بھی فضیلت دی ہے، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، پس نہیں ہے وہ لوگ جن کو رزق کی فضیلت دی گئی کہ وہ اپنے غلاموں پر بھی اس رزق کو لٹا دیں، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پھر وہ دونوں مالک اور غلام برابر ہو جائیں، أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں؟ آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71، تخلیق کائنات، اس کا مالک اور اس کا خالق اللہ ہے، انسان کی پیدائش، یتوفاکم، پھر ہماری وفات، کسی کی موت اللہ کے غضب کی علامت نہیں ہے بلکہ اللہ کے وعدے کی تکمیل ہے، اللہ کے وعدے کی تکمیل، میں تمہیں اتنا عرصہ دنیا میں رکھوں گا پھر میں تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا، اس کو ہم انتقال کہتے ہیں، آپ نے وہ قضائے الہی رضائے الہی سے انتقال کر گئے، انتقال کا مطلب ہے شفٹنگ، شفٹ ہو گئے، اور پھر وہاں پر ان کو عذاب ہوتا ہے یا اللہ کی نعمتیں اور جنت سے ان کو آراستہ کیا جاتا ہے، یہ موت نہیں ہے، اس کو انتقال کہتے ہیں، اس کو انتقال۔ اور جو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ جب سوالوں کا حساب پورا کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ تو دوبارہ مر جا، وہ کہتا ہے نم، نم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سو جا۔ اب یہ سو کر اٹھے گا قیامت کے دن، اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں، اس طرح ہوگا ایسے عصر کی نماز کے وقت آیا ہے اور مغرب کے وقت اٹھ گیا ہے، ایسی خوبصورت نیند، ایسی خوبصورت زندگی قبر میں۔ اور وہ جو حدیث ہے کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑی اس کو ظہر تک سانپ ڈنگ مارے گا، اسی بندے کی ہے جس کو اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے قبر کے اندر۔ اور اگر معاملہ خلاصی والا ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ نوم کا نومت العروس، ایسے سو جائے جیسے دلہن سوتی ہے، جیسے دلہن سوتی ہے۔ یہ پلنگ ریشم کا ہوتا ہے، جنت کا ہوتا ہے، یہ بچھونا بھی جنت کا ہوتا ہے جس کو اللہ جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یتوفا، تمہیں اللہ وفات دیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، موت پر بھی، وفات پر بھی، اور ان تمام چیزوں پر بھی۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، بعض اتنی عمر تک آتے ہیں کہ وہ نکمی عمر ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ جب بڑھاپا بڑھتا ہے تو کان بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور بڑھتا ہے تو انسان کی آنکھیں بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور بڑھتا ہے اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، پھر اس کے پاؤں بھی کام نہیں کرتے، مگر وہ ہے زندہ۔ اور یہ وہ عمر ہے نکمی۔ نکمی کیوں کہا گیا؟ کہ اب یہ ترقی نہیں کر سکتا، اب کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ معاف فرمائے اس بڑھاپے میں بعض لوگوں کی عمریں بالکل گندے راستوں کی طرف بڑھ جاتی ہیں، اور وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں، کہنا کچھ ہوتا ہے کہہ کچھ بیٹھتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ کلمے کے بجائے بھی کچھ کہہ بیٹھتے ہیں، اور یہ عمر بڑی خطرناک ہے۔ ہمارے نبی کی ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اللہ میں عمر کے نکما ہونے سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں؟ بچانے کی دعا کرتا ہوں، بچانے کی دعا کرتا ہوں۔ اچھی عمر وہی ہے جو 63 سال 62 سال 61 سال ہے، اس سے اوپر جھنگا ہے، یہ بات یاد رکھنا، اس سے اوپر جھنگا ہے۔ وہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے موت آئے گی
رسول پاک علیہم کی مسنون زندگی پوری کر گئے. مسنون زندگی، بہت پڑھا لکھا آدمی. اب مسنون زندگی میں 63 سال ہے ہمارے نبی کی. 63 سال ہو گئی تو ان کو لوگوں نے کہا جی آپ کی تو موت کوئی نہیں آئی. پھر کہنے لگا جی ایک روایت میں ہے کہ نبی کی عمر 65 سال ہے. کتنی ہے؟ 65 سال. اب 65 ہو گئی، پھر موت نہیں آئی. پھر کہنے لگا جی کہ نبی کی عمر 69 سال بھی روایات میں آتی ہے. اب وہ 70 سال کا ہو گیا، موت نہیں آئی، بھی زندہ ہے، ابھی زندہ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 60 اور 65 کا ہندسہ جب کراس کر جاتا ہے تو یہ جھنگا ہے. اور یہ جھنگا کیسے ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس کو 60 سال عمر مل جائے وہ جنت نہ بنا سکے تو پھر ندامت اور شرمندگی اس کا کوئی حق نہیں. وہ اب کیوں نہیں بنا سکتا؟ بادشاہ بن سکتا ہے وہ 1 منٹ میں. اللہ سے سچی توبہ کرے، کھری توبہ کرے، تنہائی میں جا کے توبہ کرے. یہ 50-60 سال کے گناہ روزانہ اگر زنا بھی ہوتا رہے اللہ کے لیے معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں. بات یاد رکھیں. بعض بندے سوچتے ہیں میں گناہوں میں ڈوب گیا ہوں، لت پت ہو چکا ہوں. آپ نے بنی اسرائیل کے اس بندے کا واقعہ سنا ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو وصیت کی جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، پھر میرے یہ ہڈیاں جب ٹوٹیں پھوٹیں وہ سیدھا بن جائیں اور یہ سہاگا بن جائیں، پھر اس کو ہوا میں اڑا دینا، پھر اس کے بعد اس کو پانی میں بہا دینا. خیر انہوں نے ایسے ہی کیا. انہوں نے، وہ گنہگار آدمی تھا، اس کو کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں بچ جاؤں گا. اصل میں اس میں ڈر تھا کہ میں اللہ کی پکڑ میں ہوں ہی ہوں. اللہ کی پکڑ میں جو آتا ہے وہ تو نہیں بچ سکتا. تو میرے اللہ نے اس تمام چیز کو جمع کر کے اس کو بالکل مکمل بنا کے پوچھا ہاں تو نے یہ معاملہ کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا تیرا ڈر تھا، تیرے عذاب کی فکر تھی. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر تو نے میرے ڈر سے ایسا کیا تو جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میں نے تجھے. تو نکمی عمر جو ہے وہ اللہ ہمیں معاف فرمائے. نکمی عمریں وہ ہوتی ہیں جس میں اندر بندہ قرآن بھول جائے، دین بھول جائے، نماز بھول جائے. اللہ نہ کرے کوئی پیشاب کی ایسی تکلیف بن جائے، کوئی خون کی ایسی تکلیف بن جائے، کوئی ایسے ہم لاوارث ہو جائیں کہ جہاں بیویاں بھی متنفر ہو جائیں، بیٹے بھی متنفر ہو جائیں، ساری چیزیں متنفر ہو جائیں اور لوگ بہکی باتیں کرتے ہیں. ہمارے گاؤں میں ہم نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، کوئی آدمی تھا جو آخری عمر میں پہنچا تو وہ کتوں کی طرح بھونکتا تھا. پرانی بات ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دور کی بات ہے. اور جب وہ نیچے سے آواز نکالتا تھا تو اوپر پہاڑوں تک جاتی تھی. پھر بزرگوں سے لوگ دعا کرواتے تھے کہ اللہ اس کا کوئی انتظام ہی کر لے، اللہ اس کا کوئی انتظام ہی کر لے. بہت کچھ پڑھا گیا، بہت کچھ کیا گیا. نکمی عمریں، پوری زندگی عبادت پہ چل کر اب عمر کے اندر آ گیا. تو میرے نبی نے اس عمر سے پناہ مانگی ہے. تو اب یہ 60 سال ہو جائے تو بندے کو پکا یقین ہونا چاہیے کہ اب آ رہی ہے وفات. اب میری کیا آ رہی ہے؟ وفات آ رہی ہے. میں نکمی عمر میں نہ جاؤں، حشاش بشاش ہو جاؤں اور اللہ کے فضل و کرم سے میں ہنستا ہنساتا جاؤں. کلمہ پورا ہو، نماز پوری ہو، ذکر اذکار پورا ہو. قرآن کی دوسری آیت یہ کہتی ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. تمہیں رزق میں اللہ نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. کیسے؟ ایک مالک ہے، باقی نوکر ہیں، کوئی اس میں چوکیدار ہے، کوئی اس میں سویپر ہے جی، کوئی اس کے اندر آپ کے ٹھیکے پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، اور مالک کون ہے؟ آپ ہیں. اللہ ایک سوال کرتے ہیں کہ دیکھو کھانے کے اعتبار سے جائیں تمہارا ان کا کھانا فرق ہے، سواری کے اعتبار سے جائیں تمہارا ان کا سواری کا نظام فرق ہے. اگر آپ اپنے کپڑوں اور سوٹ کی بات کریں تو ظاہر ہے جو ڈائریکٹر ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے میں کیا کروں، قیمتی سوٹ پہن آ جاؤں. یہاں تک کہ جب جوتے ہیں تو جوتوں میں بھی وہ کبھی مساوات نہیں چاہتا، کپڑوں میں بھی مساوات ان کے ساتھ نہیں چاہتا، گاڑی کے اندر بھی مساوات ان کے ساتھ نہیں چاہتا. اور عہدے، ترقیاں، کسی چیز کے اندر وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ بندہ میرے برابر ہو جائے. اور میں اپنے رزق میں جو میرے پاس ہے اس وقت 1 کروڑ روپے ہے، میں اپنے 20 ملازموں کو برابر کر دیتا ہوں، خود بھی برابر رکھ لے تو ہم سارے برابر ہو جائیں، ہم سارے برابر ہو جائیں. اللہ کا یہ سوال ہے کہ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ تو
کوئی بندہ بھی ایسا کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ جو غلام ہے وہ غلام رہتا ہے، جو مالک ہے وہ مالک رہتا ہے، جو چوکیدار ہے وہ چوکیدار رہتا ہے، جو سویپر ہے وہ سویپر رہتا ہے جی۔ اب سویپر بیچارہ جو ہے وہ کیا چیز کھائے گا، اس کا مالک کیا کھائے گا، اس کا غلام کیا کھائے گا، اس کے نوکر کیا کھائیں گے، اس کے ٹھیکیدار کیا کھائیں گے، ان میں بھی فرق ہے، ان کے لباس میں بھی فرق ہے۔ پھر یہ بندہ پڑھا لکھا ہے، پیسہ تھا، بڑی بڑی انڈسٹریوں میں پڑھا ہے، اور وہ جو بندے بیچارے مشینوں پہ کام کر رہے ہیں وہ ڈپلوما ہولڈر ہوتے ہیں، یہ پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے اتنے زیادہ۔ اب یہ تعلیم کے اندر بھی ان کی مساوات نہیں کرتا، ہنر کے اندر بھی نہیں کرتا، تو اللہ نے یہ فضیلت تو دی ہے نا اس کو، اب یہ فضیلت قائم ہے، یہ فضیلت دائم ہے، اور یہ کبھی نہیں چاہتا، تو اللہ نے یہ فضیلتیں دی ہیں۔ اللہ یہ پوچھتے ہیں کیا تم اپنے سرمایے کو اپنے غلاموں کے اوپر برابر سرابر کر سکتے ہو اور ان کو اپنے شریک بنا سکتے ہو اور اپنے ہی عہدے میں ان کو لا سکتے ہو، اپنی برابری میں ان کو لا سکتے ہو، اپنے مال میں ان کو برابر کر سکتے ہو، لباس میں برابر کر سکتے ہو؟ تو ہر ایک کا جواب ہوگا نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں۔ آج دیکھیں ہمارا سرمایہ دارانہ جو نظام ہے، یہاں پہ غریب بیچارہ غریب ہی رہ رہا ہے اور امیر امیر ہوتا جا رہا ہے۔ سرمایہ وہی ہے، سرمایہ وہی ہے۔ اگر ہمارے پاس $1 کروڑ ہمارا زر مبادلہ ہے جو پاکستان میں ہے، مثال دے رہا ہوں، وہی $1 کروڑ گھوم رہا ہے ہمارے اندر ہی ہے جی۔ اس کے اندر کوئی اربوں لے کے بیٹھا ہوا، کوئی کروڑوں لے کے بیٹھا ہوا، کوئی لاکھوں لے کے بیٹھا ہوا، کوئی ہزاروں لے کے بیٹھا ہوا، کوئی سینکڑوں لے کے بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک سرمایہ ہمارے ملک میں، زر مبادلہ ہمارا ہی ہے، سب کچھ ہماری ہے۔ کیا اس میں کوئی ایسا بندہ آ سکتا ہے جو یہ کہے کہ یار یہ جو زر مبادلہ ہمارے ملک کا ہے، ہماری 22-23 کروڑ عوام ہے، ہم سب کو بالکل برابر کر دیتے ہیں، بالکل برابر کر دیتے ہیں؟ کبھی یہ سوچ کسی کی نہیں ہے، کبھی یہ برداشت کسی کی نہیں ہے، کبھی یہ تصور کسی کا نہیں ہے، کبھی یہ عقل کسی کی نہیں ہے۔ اللہ کا ہم سے یہ سوال ہے کہ تم اپنی دولت کو اپنے غلاموں پر برابر تقسیم کر کر اپنی ذات کے ساتھ ان کو شریک کرنے پہ تیار نہیں ہو، نہ آج تک کوئی ہوا ہے، نہ کل تک کوئی ہوگا۔ پھر تم یہ بتاؤ کہ جب تمہاری تمام چیزیں مختلف ہیں اور تم نہیں چاہتے کہ ہم ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں، شریک ہو جائیں، تو میں بھی تو ایک خدا ہوں، میں بھی تو ایک خدا ہوں، مجھے بھی تو ایک فضیلت ہے پوری کائنات پہ۔ تم میرے خدا بنا کے میرے برابر ایک بت، دوسرا بت، تیسرا بت، ایک خدا، دو خدا، تیسرا خدا، ایک پیر کو خدا، دوسرے کو خدا، تیسرے کو خدا۔ اب تم کہتے ہو جی یہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، تو تم نے برابری کر دی، خداؤں میں کیا کر دی؟ تم نے برابری کر دی، اور اپنے غلاموں میں اور اپنے آپ میں برابری نہیں کی۔ تو جس طرح تم تو میرے پیدا کردہ ہو، تمہیں رزق بھی میں نے دی ہے، تمہیں نوکری میں نے دی، تمہیں فیکٹری میں نے دی، تم اس شرک کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا غلام ہمارے برابر ہو جائے، تو میں پھر کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ تم میرے مقابلے میں کوئی خدا بنا کے اس کو خدا بنا لو؟ یہ اللہ کا سوال ہے۔ ظاہر ہے اب انسان کو یہ کہنا ہوگا ہاں جس طرح ہمارے مراتب ہیں، ایک ہم میں سے بڑا ہے، باقی ساری فیکٹری کے تمام ورکر اس سے چھوٹے ہیں اور یہی ان کا مالک شمار ہوتا ہے، اس طرح میرا اللہ بھی پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ کوئی بندہ بھی اللہ کے سامنے کوئی خدا بنا کے بٹھائے گا یا اس کو کھڑا کرے گا اور وہ کہے گا یہ دونوں برابر سرابر ہو گئے ہیں، تو اللہ کبھی اس کو برداشت افبنعمت اللہ یجحدون، کیا تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو جو اللہ دیے ہیں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بنایا، سردار نہیں بنایا، بلکہ عبد بنایا۔ بلکہ کیا بنایا؟ اور جو سب سے بلندی اللہ کے نبی کو نصیب ہوئی ہے وہ معراج، کیا ہے؟ معراج ہے، یعنی ظاہری طور پہ۔ لیکن قرآن نے معراج کرواتے ہوئے اللہ کے نبی کو کہا بعبدہ، اپنے بندے کو خدا لے کر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تکبر سے، نخرے سے باز رہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔